السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل بھی میں نے مفصل بیان کیا تھا شب برات پر، تھوڑا بہت میں نے کہا آج بھی آپ کو بتا دوں۔ پہلے یہ کہ جو بھی آپ کو میری طرف سے اگر کوئی اچھی بات پہنچی ہے جو آپ کو پسند آئی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور میرے بزرگوں کے اور بڑوں کی دعائیں اور ان کا فیض ہے۔ اور اگر آپ کے پاس میری طرف سے کوئی صحیح بات نہیں پہنچ پائی تو وہ میری طرف سے نادانی ہوگی۔ باقی دوسری بات یہ کہ جو میں یہ بیان کر رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں تو جو میرے اوپر ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کی، میرے بہنوں کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے احبابوں کی، تاکہ ان تک جو ہے صحیح باتیں میں پہنچا سکوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میرے پاس تھوڑا تھوڑا علم ہے، میں نے کہا جو میرے اوپر ذمہ داری تاکہ ان بھائی بہنوں کو رشتہ داروں کو پہنچا۔ بھائی عمل کرنا اور نہ کرنا تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، صرف نیت یہی ہے میری کہ جو صحیح بات ہے وہ میرے پاس آپ تک پہنچا سکوں، میرے احباب، رشتہ دار، بھائی بہن ان تک۔ باقی عمل نہ کرنا یہ ان کی ذمہ داری۔ کل اسی لیے میں نے شب برات پر مفصل بیان کیا تھا۔ آج بھی الحمدللہ تھوڑا بہت آپ تک پہنچا رہا ہوں، اسی لیے پہلے بتا رہا ہوں تاکہ یہ جو باتیں ہیں ہمیں ان پر پہلے سے عمل کرنا ہوتا ہے تاکہ فائدہ ہو سکے کہ شب برات والی رات انسان کو فائدہ مل جائے، ان کی توبہ قبول ہو جائے، سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ مل جائے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ مل جائے، فائدہ ملے، کیونکہ شب برات میں ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اب شب برات میں کسی کو نہ مل سکا تو وہ اپنے آپ کو دیکھے، سوچے یار مجھے کیوں نہیں ملا، کیا مجھ میں کمی ہے، کون سی میں غلطی کر رہا ہوں، کون سے غلط عمل میں مبتلا ہوں جس کی وجہ سے آج میری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ تو ہر ایک کو ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے۔ بھائی دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہر چیز پر قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، کوئی کتنا بھی بیمار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دینے پر قادر ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی، کتنے بیمار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، اور آسانی سے شفا بھی آسانی سے، آسانی بہت آسان، پیروں کے نیچے ایک چشمہ نکل آیا پانی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہاؤ، حضرت ایوب علیہ السلام اس پانی سے چشمے سے نہایا، ساری بیماری ختم، آسان۔ بھائی دیکھیے نا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے یا بندی سے کہے مثلا کہ اے بندہ اے بندی، تم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، نہیں سنا تھا کہ میں نے اس کو کیسے شفا دی تھی، پانی سے صرف نہائے ان کو شفا مل گئی۔ تو ہر ایک کو مل سکتی ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں دیکھنا ہوگا کہ بھائی ہم کس غلطی پر ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے نا فائدہ نہیں ہوگا۔
بس بات یہ، اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی سے ناانصافی نہیں کر سکتے۔ مثلا کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوا ہے، کسی کا یعنی حق غصب کیا ہوا ہے، تو بھائی جب تک وہ واپس نہیں کرے گا تو کیسے اس کو فائدہ ہوگا؟ اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے کسی نے بہت زیادہ تکلیف، اور اس کو ابھی تک اس نے معاف بھی نہیں کیا، تو وہ بھائی کیسے فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے انصاف کرنے والے نا، سب کی سننے والے ہیں نا۔ یہاں اگر کسی کو، اس کے بڑے وجوہات ہوتے ہیں، بہرحال ہمیں سوچنا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے۔ کبھی کسی کی بڑوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کسی بڑے کی غلطی ہے اس کی وجہ سے، کسی کی بد دعائیں تو اس کی وجہ سے تکلیفیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہاں ہمارا رزق جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، وہ حرام کا رزق ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انسانوں کے پر جو ہے وہ پریشانیاں آتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ بڑی بات تو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کو ان کے بھائی مار رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو کوے میں پھینک رہے، ان پر آزمائش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں کوے میں پھینکا گیا؟ بھائی اللہ تعالیٰ تو کسی سے ناانصافی نہیں کر سکتے۔ یہ تو بڑی گہرائی والی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ کو نہ سمجھا سکوں، تو اس بات کو یہاں پر چھوڑتا ہوں۔ بڑی گہرائی والی باتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آزمائشوں کے بعد آزمائش چلتے گئے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دے دی، تخت دے دیا، حکمرانی دے دی۔ اب وہی بھائی آ گئے ان کے پاس، کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کر دے۔ یوسف نے کہا چلو معاف کر دیا۔ یوسف نے کیا کہا؟ چلو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم، جاؤ، چلو معاف کر دیا، بس ایسے ہی۔ کتنی بڑی آزمائشیں آئی حضرت یوسف علیہ السلام پر، ایک آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش، چلتے اللہ پوری زندگی میں پھر اللہ نے ایسا نوازا، بادشاہی دے دی، تخت دے دیا، ہر چیز دے دی۔ اب وہی بھائی آئے، معافی مانگ رہے ہیں۔ حضرت یوسف دیر ہی نہیں کی، کہہ دیا معاف، چلو معاف کر دیا۔ تو یہ بڑی سوچنے والی باتیں ہوتی۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی رحمتیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے نا، وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھتا ہے۔ سنیے گا میری بات، اللہ اکبر، ایسی بات بتا رہا ہوں کہ آپ تو بس ہش کر کے رہ جائیں گے، ماشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ اگر وہ اس پر ڈٹ گیا اور اللہ سے تعلق قائم کر کے رکھا،
اللہ سے جڑا رہا، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتا رہا، جو بھی گناہ تھے اس کو چھوڑ دیے، جو بھی غلطیاں تھیں اس کو چھوڑ دیا، اللہ سے معافی مانگ لی، کسی کا حق ہے اس کو واپس کر دیا، ہاں اب اپنے آپ کو سنوار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نوازے گا جو ہش ہش کر رہ جائے۔ اصل بات یہ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ قائم کرنا مضبوط۔ اپنے آپ کو دیکھیں بھائی، مجھ میں کیا غلطی ہے، کہاں پر میں غلط ہوں، میں کون سی غلطی کر رہا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں نا، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، کتنی تکلیف تھی، اللہ نے پیروں کے نیچے سے چشمہ نکال کے فرمایا اس سے نہایا، خوش ہو گئے۔ پھر قسم اٹھائی کہ میں اپنی بیوی کو 100 جو ہے وہ چابک ماروں گا، اس کو سزا دوں گا۔ جب ٹھیک ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، یا اللہ میں نے یہ کہا تھا، میں نے آپ کی قسم اٹھائی ہے، تو یہ تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، مجھ کو چھوڑ کر بھی کہیں نہیں چلی گئی، اب میں اس کو کیسے ماروں، 100 چابک مارنا اپنی بیوی کو، وہ بھی ماشاءاللہ محبت کرنے والی بیوی۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی محبت کرتے ہیں کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک فرمایا کوئی بات نہیں، تم اپنا قسم بھی نہ توڑو، اور ایسا کرو کہ 100 لکڑیاں اکٹھی کر کے اور اپنی بیوی کو مارو ایک ساتھ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ 100 لکڑیاں اکٹھی کر کے ہلکی باریک اکٹھی کر کے، اور ساتھ ہی اپنی بیوی کو ایسے مارو، 100 لکڑیاں اس کو لگ گئیں، تمہاری بھی قسم پوری ہو گئی اور اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ارحم الراحمین نے کیسی آسان بات بتا دی، قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی کو بھی کچھ نہ ہو۔ بھائی اللہ تعالیٰ کیوں سزا دے گا، اللہ تعالیٰ کیوں مارے گا، اللہ تعالیٰ کیوں پریشان کرے گا؟ سوچی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے غفور رحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا بھائی کیا غلطی ہے، کہاں پر ہم غلط ہیں۔ تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو بھائی فوراً صدقہ کر دے، 10,000 پیسے ہیں تو 10,000 صدقہ کرو، 20,000 کرو، 50,000 کرو۔ بھائی 1 لاکھ تک اگر کوئی اچھا سا جانور مل رہا ہے وہ لے کر بھائی اس کو ذبح کرو، یا اللہ یہ تیری راہ میں نے غریب و مسکین کو کھلا رہا ہوں، میری طرف سے جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے، یا اللہ تیری غریب مسکین مساکین میں ان میں تقسیم کر رہا ہوں، ان کو کھلا رہا ہوں، غریب و مسکینوں کو کھلائے جا کر، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جو بھی مجھ سے غلطی ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، غریب و مسکینوں کو کھلائے۔ اگر پیسے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، کسی کے پاس رقم پڑی ہوئی، بھائی جا کر صدقہ خیر خیرات کرے، 1 بکرا لے لے، 2 بکرا لے لے، 3 بکرے لے لے، نہیں تو ایک بڑا جانور لے، گائے لے لے، بھینس لے لے، جا کر ذبح کر لے۔ جتنی بڑی تکلیف ہے اگر تو اتنا بڑا صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، غریب و مسکینوں کو کھلائے۔ یہ قرآن میں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں، حدیث میں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، قرآن عظیم میں صدقہ کرنے سے بلائیں ٹر جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر بڑی مصیبت ہے تو بڑا صدقہ کرے نا، اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو چھوٹا موٹا سمجھے کہ بھائی کوئی مجھ سے ہلکی پھلکی غلطی ہو گئی ہے، بکرا لے لے، بکرا ذبح کر لے، کھلائے مسکینوں کو، غریبوں کو کھلائے، درود مبارک پڑھے، درود شریف پڑھتا رہے، یہاں پڑھوائے، اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ یہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن عظیم میں، احادیث میں ہمیں یہ اسباق ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو سب معلوم ہے نا، وہ ہمیں راستہ دکھا دیں گے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو بس صدقہ کرے، صدقہ کرے، صدقہ کرے، دعائیں مانگی۔ صدقہ کرنے سے بلائی ٹر جاتی ہے۔ بات پہ 100% بات یہی ہے، 100%، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، 100% آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی بھی پریشانی ہو نا، صدقہ سے ختم۔ یعنی پہلے معافی مانگے، اگر معلوم ہے تو معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگی، اور اگر کسی کا حق قضا کیا اس کو واپس کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں صدقہ خیر خیرات کرے، معافی مل جائے۔ تو یہ اصل میں دیکھیں نا، آج ہمارے پاس جہالت بہت زیادہ ہے۔ کوئی گھر میں انبنت ہو گئی کسی بات پر، تو فوراً ماں باپ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ بد دعائیں دیتی۔ کبھی کبھی عورت غصے میں آ جاتی ہے، کبھی کبھی مرد غصے میں آ جاتا، اتنا غصہ اس پر آ جاتا ہے، قابض ہو جاتا ہے غصہ، شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے، فوراً منہ سے بد دعائیں نکلتی، کسی کو بد دعائیں دیتی، کسی کو یعنی برا بھلا کہہ دیا باپ نے، یا ماں نے کسی کو کہہ دیا، یا کسی بڑے بھائی نے کہہ دیا، تو یہ بد دعائیں فوراً لگتی ہیں۔ ہاں تو اب کیا کرے؟ یہ تو زبان سے بات نکل گئی نا، اس کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں، تو فوراً صدقہ کرے، اب فوراً صدقہ کرے، فوراً صدقہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ جس کو بد دعا کسی نے دی ہے یا کسی کو تکلیف، وہ بھی صدقہ کرے، جس نے یہ کیا وہ بھی صدقہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ارحم الراحمین ہے۔ بہرحال 15 شعبان کی رات کی مناسبت سے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ ہماری دعائیں قبول اس وجہ سے نہیں ہوتی جو کافی ہم میں برائیاں ہوتی ہیں ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، دنیا کی زندگی بھی عافیت والی ہو، آخرت والی زندگی بھی عافیت سے گزر جائے۔ انسان جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے، تو یہ ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو ہمیں اس زندگی میں کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل مفصل بیان تھا، آج میں تو چھوٹی موٹی باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ 15 شعبان کے رات کی مناسبت سے ہمیں زندگی کا آغاز کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی کرنے کی کوشش کریں، جو بھی گناہ ہیں ان سے توبہ کریں، اور جو رذائل اپنے اندر حسد، جلن، بغض، کینہ، اس کو دور کریں، اس کو ختم کریں۔ کسی سے ناراضگی ہے تو اس کو ناراضگی کو ختم کریں، اور جو ہے ماں باپ کی اگر بے فرمانی کریں اس کو فوراً ختم کریں، اللہ ان سے معافی مانگے، اور جو ہے کسی بھائی سے ناراضگی ہے تو وہ ناراضگی فوراً ختم کر دیں۔ کوئی شراب پی رہا ہے تو شراب پینا چھوڑ دیں، تو گھر میں انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، محبتیں آ جائیں گی، اور اس سے ان طریقوں کو آزمائیں گے۔ اور درود شریف میں نے کل ہی بتایا تھا، درود شریف زیادہ پڑھیں، درود شریف زیادہ پڑھیں، درود شریف زیادہ پڑھیں۔ کہ اگر کوئی پریشان ہے، کوئی تکلیف میں ہے نا، فوراً صدقہ کرے۔ تکلیف چھوٹی ہے تو چھوٹا صدقہ، تکلیف بڑی ہے تو بڑا صدقہ کرے۔ اگر پیسے ہیں نہیں ہیں تو قرض لے کر بھی صدقہ کرے بھائی، قرض لے کر بھی صدقہ کرے۔ ہاں، صدقے سے پریشانیاں دور ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہو، یا میں کوئی آپ کو بات نہیں سمجھا سکا ہوں، تو یہ میری طرف سے نادانی ہوگی۔
اگر کوئی اچھی سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور بزرگوں کی دعائیں، بزرگوں کا فیض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔